آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیوں زندگی میں توڑ دیے جاتے ہیں، کیوں ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں، جب کہ ہماری تیاری تو مکمل ہوتی ہے، چاہے کوئی بھی امتحان ہو۔ ہمیں جب ریجیکٹ کا جملہ سننے کو ملتا ہے تو لگتا ہے جیسے ساری خامیاں ہمارے ایک وجود میں ہی سمائی ہوئی ہیں، مگر ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، ہر بار ٹوٹنے کے بعد، ریجیکٹ ہونے کے بعد ہماری کچھ کمیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، جس کے لیے ہی قدرت ہمیں نئے نئے سفروں، محبت کی گھاٹیوں، امتحانوں کے اندھیروں میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے، تاکہ ہم اکیلے چلنا سیکھ سکیں۔ اور مومن تو وہ ہے جو لڑکھڑائے، گرے اور ترنت اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے، بغیر کسی سہارے کے۔ اس کا نام ہی تو زندگی ہے۔ مفہوم حدیث ہے، بے شک دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور گناہ گار کے لیے جنت ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جنت اتنی آسانی سے مل جاتی ہے؟ نہیں۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہے تو اسے بندوں کے ذریعے ہی توڑا جاتا ہے، تاکہ بندہ پھر رب کے پاس آئے، بار بار آئے۔ اللہ پاک کو بندے کا بار بار اپنے در پر آنا بڑا ہی پسند ہے۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے دوں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے، اور اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے، ہم نے کیسے تھکنا ہے۔ اور اللہ کی راہ میں بے شک تھکنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ زندگی میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں آپ کو کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، تلخیاں سہنی پڑتی ہیں، رشتوں کی کرواہٹ بڑی اذیت ناک ہوتی ہے، مگر پھر بھی صبر کا اجر کیوں اتنا بڑا رکھا گیا ہے؟ جس چیز کے لیے جتنی قربانیاں دیں گے، چاہے وہ آپ کو نہ بھی ملے، قدرت کا اصول ہے وہ آپ کی نیک نیتی کو ضائع نہیں کرتی، وقت آنے پر آپ کو اس سے بھی اچھی چیز لوٹا دیتی ہے، جس کا آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔